اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کل کی سبق کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان کافروں کے ساتھ یاری نہ لگائیں۔ تو آگے آج اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ ان مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو اوپر سے تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اندر کھاتے میں وہ کفار کو اچھا سمجھتے ہیں یا ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، قل ان تخفوا، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تم اپنے سینوں کے اندر چھپا رہے ہو، او تبدو ہو، یا جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کیسے ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ یاری نہ رکھو، تم نے تعلقات، اپنے کاروبار، اپنے معاملات جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھو، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نے کافروں کے ساتھ اپنی یاریاں لگائیں، اپنے تعلقات رکھے، تو پھر یاد رکھے فلیس من اللہ فی شیء، پھر رب کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فرما دیا، پھر آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، تو تم ڈر جاؤ۔ اتنی بات کر کے آج کے اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کو یہ ظاہر کروا دو کہ جی ہم تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ہم تو کافروں کو پسند ہی کوئی نہیں کرتے، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اندر ہی کھاتے کے اندر مسلمانوں کو اچھا سمجھنا، اپنا کافروں کو اچھا سمجھنا، اور مسلمانوں کو جناب اعلیٰ ان کو جو ہے وہ اگنور کرنا، ان مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی بہتر نہ بنانا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، 70 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں مضبوط کیے جتنا انہوں نے امریکہ کے ساتھ مضبوط کیے۔ اب اس آیت کو ہمارے حکمران دیکھیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم جو کچھ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہو، اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو نا، مسلمانوں کو تم بے وقوف بنانے کی کوشش کر سکتے ہو، یعلمہ اللہ، رب تو جانتا ہے جی، جو کچھ مرضی تم اپنے جو ہے وہ بنا ٹھنا کے دکھا لو کہ جناب ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو جناب اعلیٰ بالکل ہمیں تو مسلمانوں کی بڑی پرواہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو تمہارے دل کے اندر کھڑا ہے یعلمہ اللہ، رب اسے جانتا ہے۔ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی تو شان ہی یہی ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوق ہے، جب وہ ان کو جانتا ہے تو حکمرانوں کے سینوں کے اندر جو کچھ کھڑا ہے ان کو نہیں جانتا؟ نہیں جی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا یہ جو آنکھوں سے یوں اشارے کرتے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر کھڑا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ منافقین نا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر نا یوں کیا کرتے تھے، ہماری قوم کو جس طرح ہوتا ہے نا کونی مارنے کی عادت ہوتی ہے، او بیک کرتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا یہ جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، فرمایا رب تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے رب تو ان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی آیت دیکھیں، اصلاح کے لیے بہت بڑی آیت ہے، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فرمایا کہ اس دن جس جان نے جو بھی عمل کیا ہے من خیر، اگر اچھا کیا ہے، محضرا، وہ اپنے سامنے اسے پائے گی۔ ہاں، جس نے جو اچھا عمل کیا ہے قیامت کے دن ہم لا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، فرمایا دیکھ لے، وما عملت من سوء، اور اگر کوئی برے عمل کیے ہیں تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، فرمایا کہ اس دن ہر انسان یہ چاہے گا کیا کہ اس کے درمیان اور اس کے برے اعمال کے درمیان امدا بعیدا، کوئی بہت دور کا ہی فاصلہ پیدا ہو جائے، لیکن ہوگا نہیں۔
یعنی قیامت کے دن جو اچھے عمل کر کے آ رہا ہے رب اسے بھی دکھائے گا کہ تو نے یہ عمل اچھا کیا تھا، یہ اچھا کیا تھا، یہ اچھا کیا تھا، یہ اچھا کیا تھا، رب وہ بھی دکھائے گا. وما عملت من سوء، اور اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، میں رب وہ بھی سامنے رکھ دے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا کہ پروردگار کسی طریقے سے ان گناہوں سے جان چھوٹ جائے. تو پھر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نا یہ مسئلہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر انسان کو رکھ دیا جاتا ہے نا تو وہ جو فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی پہلے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے کفن سے نا ٹکڑا پاڑ کے نا کہتا ہے جو نیک عمل کیے وہ بھی لکھ. تو کہتا ہے جی میرے پاس وہ سیاہی نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ لکھ. جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ سارے اچھے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا وہ سارا کچھ مردہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. جب وہ اچھے عمل مردہ لکھ لیتا ہے نا تو فرشتہ کہتے ہیں اب اپنے گناہ لکھ. اب وہ جب وہ گناہ کی بات آتی ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے جلدی کر لکھ. جب وہ پھر شرمسار ہوتا ہے کہ کہتا ہے میں کیسے لکھوں، تو فرشتہ پھر اسے جو ہے وہ اوپر سے یوں تڑی لگا کے کہتا ہے کہ لکھ جلدی کر. کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو لکھتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے؟ جب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی تو پھر لکھتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے؟ اب لکھ بھی صحیح. فرمایا کہ جب وہ لکھ دیتا ہے نا تو فرشتہ وہ جو کفن کا ٹکڑا جو پھاڑا ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دے کے چلا جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اعمال، جس نے اچھے اعمال کی بنیاد رکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تو حدیث پاک ہے کہ جس نے اچھا عمل شروع کیا جب تک وہ اچھا عمل چلتا رہا، جتنے لوگ اس اچھے عمل پر جو ہے وہ کام کرتے رہے، اچھے عمل پر چلتے رہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کو سارا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. اور جس نے کوئی گندا عمل شروع کیا ہے جی، لوگوں کو فلموں اور ڈراموں پر لگا رکھا ہے، جب تک فلم چلتی رہے گی ہے جی، ٹک ٹاک ہے جی، یہ جو ہمارے ٹک ٹاکر لگے پھرتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ 2-4 دن پہلے نا، ہفتہ پہلے ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر مر گئی ہے. اب خود تو مر گئی ہے، کیا خیال ہے جب تک اس کی جو ٹک ٹاک چلتی رہے گی اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نا جی، گناہ جب تک چل رہا ہے عذاب بھی تو پھر ایسے سے اس کے کھاتے کے اندر لکھا ہی جائے گا نا. تو اس لیے نا یہ آج کا جو سوشل میڈیا کا جو ہمارا دور ہے، اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے چلائیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہمارا درس قرآن ہے نا، اللہ کے فضل سے اب کتنے لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے فضل سے اب ایک صرف کیا کرتا ہے، ٹچ ہی کرنا ہوتا ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں یار آپ کے 2 ٹچ سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اب اللہ کے فضل سے جتنے لوگ آگے پہنچا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک سن رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اتنا ہمیں بھی پتہ نہیں کہ اللہ جانے کہاں تک جا رہا ہے. لیکن جتنے سن رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سن رہے ہیں، میں نے تو بھیجا نا 2 گروپوں کے اندر مثال کے طور پر. اب 2 گروپوں والوں نے اپنے اپنے کھاتے کے اندر بھیجا ہے. اب جتنے لوگوں نے یہ درس قرآن کو شروع سے لے کر اب تک یہاں تک سنا ہے، یا جتنا بھی سنا ہے، کیا خیال ہے کتنا ثواب ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. نیکی بھی ایسے ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اچھی ویڈیو آ گئی ہے، اچھی کو چھوڑے، اگر کوئی گانے والی آ گئی، کوئی فلم والی آ گئی ہے، یا کوئی ایسی کوئی ٹک ٹاک آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، نام بھی ایسا منحوس ہے ٹک ٹاک ہے جی. یہ جو ٹک ٹک ہے، اگر ٹک ٹک کسی نے آگے بھیجی ہے تو مجھے بتائے جب تک وہ ٹک ٹک آگے ہوتی جا رہی ہے تو گناہ بھی تو اس کے کھاتے میں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہماری قوم جو ہے وہ ویڈیو بھیج کے کہتے تیری مہربانی آپ اس کو شیئر بھی کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس شیئر کا نتیجہ آگے جا کے نکلے گا کہ 100 بندوں نے تیری وجہ سے تو فلم دیکھی تھی، تیری وجہ سے تو گانا سنا تھا. ٹھیک ہے. تو آج کیونکہ آج کے دور کی مثال ہے، تو نیکی کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے نیکی کی ابتدا کی، جب تک نیکی چل رہی ہے ثواب اس کو ملتا جا رہا ہے. جب تک گناہ چل رہا ہے ثواب گناہ اس گناہ کی جو وجہ ہے وہ بھی اس کو مل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن گناہ گار اپنے گناہوں سے کوشش کرے گا کہ مالک میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں. میں ایسا ہوگا نہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، رب تمہیں ابھی بھی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. ابھی دنیا کے اندر ہونا، اب بھی ڈر جاؤ، بچ جاؤ گے، فائدہ ہے. واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یار خود بنا کے سارا کچھ بنا کے کہتا ہے بچ جاؤ، میں نے جہنم بنا رکھی ہے، آپ بھی بچ جاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ، چنگے رہ جاؤ گے. لیکن پھر بھی بندہ نہ بچے. یہ کل تقریر کی تھی نا، پرسوں کی تھی. ٹھیک ہے، یہی بات میں نے سمجھائی تھی کہ یار اللہ کے بندو دیکھو یہ کتنا بڑا رب کا کرم ہے کہ آپ ہی پیپر دے کے سوال بھی کر دیا ہے، جواب بھی ساتھ ہی عطا فرما دیا ہے. قبر کے اندر یہ سوال ہونا ہے، پھر بتا بھی دیا یہ جواب بھی ہونا ہے اس کا.
اب سوال بھی بتا دیا ہے، جواب بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ قبر کے اندر یہ سوال ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو. جواب بھی بتا دیا کہ یہ جواب تم نے قبر کے اندر دینا ہے، پھر بھی بندہ تیاری نہ کرے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہے؟ نماز کا. یہی ہے نا، قیامت کے دن سب سے پہلے رب جو سوال کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نماز کے بارے میں. تو اب مجھے بتائیں، پہلے ہی اس نے پرچہ تو جو ہے وہ اوپر ہو چکا ہے، پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے کہ اس نے کہہ دیا بھی سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال پوچھنا ہے، تیاری کر لو. پھر بھی بندہ تیاری نہ کرے تو پھر تو ہے لتر کھانے والی قوم. بھائی اس نے جب خود ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ پیپر تمہارا آؤٹ ہو چکا ہے، یہ سوال میں نے قیامت والا دن تم سے پوچھنا ہے، فلہذا بہتر یہ ہے کہ ابھی سے تیاری کر لو. تو اب بھی جو تیاری نہ کر سکے تو مجھے بتائیں پھر اس کا کیا بنے گا؟ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے محبوب قل ان تخفوا ما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ذرا اس میں ذرا ہماری قوم کی غلط فہمی چیک کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری قوم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہیں جی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر لو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. کیا کرو؟ میری فرما برداری کرو. ہماری قوم کو یہ آیت ضرور سنائی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور فرما رہے مجھ سے محبت کرو. دیکھیں جی، محبت تب ہی ہو سکتی ہے جب اتباع ہو. سمجھ آئی نا؟ کسی کا کہنا ہی نہ ماننا اور کہنا جی ہمیں تو آپ سے بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری آپ کی خاطر تمہاری جان بھی قربان ہے، بھی بتا پھر محبت کس چیز کی ہے؟ نبی نے جو کچھ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت تم نے زکات دینی ہے، میری امت تم نے نماز پڑھنی ہے، میری امت تم نے جہاد کرنا ہے، میری امت تم نے فلانا کام کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، کیا تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیسے منہ سے کہتے جو حضور ہمیں آپ سے پیار ہے؟ اتباع کا تو مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میرے نبی نے اپنی زندگی جیسے گزاری ہے تم ویسے گزارو. آج امت سارا کچھ چھوڑ کے کہتی ہے جی حضور ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. یار یہ کون سی محبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جہاد میں جائیں اور آج کا امتی جو ہے وہ جہاد کو دہشت گردی سمجھ بیٹھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ تلوار اٹھا کر جناب اعلیٰ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو جائیں اور آج کا مسلمان اسی جہاد کو دہشت گردی کا نام دے. بتاؤ محبت کس چیز کا نام ہے؟ کیوں جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج کہتے جی وہ جو غصہ تو حرام ہے، جو غصہ تو حرام ہے، حضور تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا ہے. یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگوں کو غصہ زیادہ آئے گا. یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. فرمایا میری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، ان کو غصہ زیادہ آئے گا. آج ہماری قوم کہتی ہے غصہ حرام ہے. اگر غصہ حرام ہے تو اپنے لیے حرام کرنا. جب دین کی بات آ جائے پھر غصہ جو ہے وہ پھر حرام نہیں ہوتا ہے، پھر غصہ مباح ہو جاتا ہے، بلکہ ثواب ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک صحابی کی مونچھوں کو دیکھا، بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مونچھوں کو پکڑ کے فرمایا جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو مونچھیں نہ کٹوانا. حالانکہ حکم کیا ہے؟ فرمایا مونچھیں کٹوا دو، داڑھی بڑھا لو، حکم یہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا ہاں بھائی یا تو نے مونچھیں جو رکھی ہے نا، یہ تو کیونکہ میدان جہاد میں جاتا ہے، دشمنوں پر روب پڑتا ہے تیرے مونچھوں کی وجہ سے، پتہ چلتا بھی بڑا جوان آ رہا ہے، میں مونچھیں نہ کٹوانا جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو. اچھا اتنی بات کی، بعد میں آقا علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، حضور کا ظاہری وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے مونچھیں کٹوائی نہیں ہے. وہ اپنے یہاں سے مونچھیں پکڑتے اور پیچھے گدی تک لے جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضور ذرا کٹوا ہی لے. فرمایا نہ، میرے محبوب نے فرمایا تھا جب تک میرے سے ملاقات نہ ہو مونچھیں نہیں کٹوانی ہے. کیوں جی؟ دشمن پر روب ڈالنے کے لیے اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے. ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے. یہ تفسیر ناموس رسالت کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے، فرمایا مجاہد اگر جہاد کے میدان کے اندر ریشم کا کپڑا پہن کے جائے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ چڑھانا نمائش کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجاہد چڑھائے تو یہ جائز ہے. خضاب لگانا ویسے جائز کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مجاہد لگائے تو جائز ہے. ٹھیک ہے، کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ امت آج ان باتوں کو چھوڑ کر کہتے جی حضور ہم تو عاشق رسول ہیں، ہماری تو جان آپ پر قربان ہے. کون سی قربان ہے بتانا؟ نبی کا جو جلال تھا وہ تو سارا ہی چھوڑ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. حضور نے فرمایا میں اگر مدینے میں بیٹھا ہوں نا اور میرے دشمن مہینہ دور مجھ سے بیٹھا ہو اور اسے اتنا ہی پتا چل جائے کہ محمد عربی تشریف لا رہے ہیں تو میں صرف میرا نام سن کے اس کی سانسیں خشک ہو جاتی ہیں.
یہ روب کہاں گیا؟ در مسلمہ شان محبوبی نہ ماند، خالد و فاروق و ایوبی نہ ماند. علامہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا آج مسلمانوں کے اندر وہ بات کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی عمر جیسا اور خالد بن ولید جیسا بندہ جو نہیں رہا. بات سمجھیے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، محبوبی نے فرمایا یہ آپ کی اتباع کریں. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے امت کو کہے ویسے زندگی گزارے. ہاں، جب جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے یہ آپ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں جیسے میرے محبوب نے کرم فرمایا زندگی اپنی گزاری ہے تم ویسے زندگی گزارو. رب پتہ ہی نام کیا دے گا؟ وما یحببکم اللہ، رب خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ہاں، تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، تم صرف اور صرف کیا کرو؟ میرے نبی کی زندگی کی طرح تم اپنی زندگی بنا لو. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر وہ خود ہی تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا. صرف پیار نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اگلا انعام یہ دے گا وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. دو چیزیں تمہیں مل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ اور میرے نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزار لو. رب دو انعام دے گا، ایک تو رب تم سے محبت کرے گا، دوسرے تو تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا. ٹھیک ہے. واللہ غفور الرحیم، کیونکہ رب بخشنے والا جو ہے مہربان جو ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کو ساتھ ملا کے دیکھیں. فرمایا قل، اے محبوب آپ انہیں فرما دے، اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کہنا نہیں مانتا. نبی فرما رہا ہے کہ ایسے تم نے کرنا ہے، امت سارا کہنا چھوڑ دی جو چھوڑ کے بیٹھی ہے. حضور فرما رہے ہیں بھی ایسے کرنا، میری امت ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا. ٹھیک ہے. امت نے آج سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. بتاؤ عشق رسول کہاں ہے؟ ہم نے صرف نا بس چسکے والے خطیب سنے ہیں، ہمارے منہ کو لگ چکا ہے، وہ ہمارے کانوں کو چسکا پڑ چکا ہے خطیبوں کا. ہم نے صرف ایک ہی بات سنے، سبحان اللہ کا جنت میں درخت لگ گیا ہے جی، حضور شفاعت فرمائیں گے. ہماری نعت خانوں نے اوپر سے بس اتنا ہی اب چسکا لگوا کھڑا، انہوں نے کہا جو مرضی کر کے حضور جناب والا شفاعت فرمائیں گے. صرف میٹھی میٹھی باتیں سن سن کے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری قوم یہ تلخ حقیقت سننا گوارا نہیں کرتی. یہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہم، کیا یہ قرآن وارے کھائے گا ہماری قوم کے؟ ہماری قوم جو مانگتی ہے یا اللہ نیک حاکم عطا فرما، مجھے ایمانداری سے بتا یہ جو نیک حاکم دعاؤں کے اندر مانگتی ہے، نیک بندے کو ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ پھر کس منہ سے یہ دعا مانگ لیتے یا اللہ نیک حاکم عطا فرما؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیکھیں فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیں اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب لفظ دیکھیں اگلے، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، آپ کی اطاعت انہیں پسند نہ ہو، رب کی فرما برداری انہیں پسند نہ ہو، انہیں تو پھر انگریز پسند آ جائے، انہیں امریکہ پسند آئے، انہیں یورپ پسند آ جائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، رب کافروں سے محبت نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا رب کافروں کو. تو رب جنہیں پسند نہیں کرتا ہماری قوم کہتے ہیں وہ تو ترقی یافتہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، رب کافر کو پسند نہیں کرتا. اور ہمارے لنڈے کا انگریز، لنڈے کا انگریز سمجھتے ہیں؟ لنڈے کا انگریز وہ ہوتا ہے جس کو انگریز کی ہر خوبی نظر آئے اور مسلمان کی کوئی خوبی نظر ہی نہ آئے. لنڈے کا انگریز ہے نا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، لبرل سیکولر طبقہ جن کو ہر بات کے اندر انگریز کی خوبی نظر آ جاتی ہے لیکن کسی بات کے اندر مسلمان کی خوبی نظر نہیں آتی. یہ قرآن مجید کیا تھا؟ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت. فرمایا یہ جو یہودی تھے نا، یہودی یہ کیا کرتے تھے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. یہ کافروں کو جا کے یہودی کہتے تھے میاں تم بہت اچھے ہو، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کل کا یہودی کھڑا ہو کے کافر کو کہتا ہے کہ تم مسلمانوں سے اچھے ہو، اور آج کا لبرل اور آج کا سیکولر بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی کافروں کو نہیں جی وہ اچھے ہیں اور مسلمان اچھا نہیں ہے. تو اس یہودی میں اور اس یہودی میں کون سا فرق ہے؟ کل کا یہودی کافر کو کہہ رہا تھا جی تم اچھے ہو، مسلمان اچھے نہیں ہیں، اور آج کا لنڈے کا انگریز کھڑا ہو کے کہتا نہیں جی وہ اچھے اور مسلمان اچھا نہیں ہے. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے آج کے مسائل جو ہم اللہ کے فضل سے قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہماری قوم صرف اوپر سے پڑھ لیتی ہے، لیکن میں اس لیے یہ آج کے جو مسائل ہیں اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیسے فرمایا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہماری بات ہوئی ہے نا کہ ہم باقاعدہ ایک جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے کلپ تیار کریں گے 2-2 ڈھائی منٹ کا، جس کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کی خوبیاں ہوں گی. مسلمان کل بھی اچھے تھے اور مسلمان آج بھی اچھا ہے. باقی رہا معاشرے کے اندر اچھے اور گندے دونوں لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا معاشرہ ہی بندہ ضائع کر دے.
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ گندے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے، دیکھیں نا ہر انسان کے اندر خامیاں اور خوبیاں دونوں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کسی بھی شخص کو آپ چیک کریں گے نا، اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں گی، خامیاں کم ہوں گی۔ ایک بندہ چور ہے نا، کیا چور کو آپ نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ شرابی یہیں پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، جواری جوا کھیلنے والا بندہ یہیں پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ ہماری مسجدوں کے اندر کبھی نہ کبھی تو یار آ کے رب کو یاد کر رہا ہوتا کہ نہیں کر رہا ہوتا؟ اسی شرابی سے آپ کبھی کبھار جا کے کہنا یار یہ دین کا کام کرنا، تھوڑا سا اس کے اندر حصہ ملا، کیا خیال ہے آپ نے پیسے دیتا کہ نہیں دیتا؟ ہماری قوم کو خدا کی قسم ایسی احساس کمتری کا شکار ہوئی ہے ہماری قوم، اس کو اپنی خوبیاں نظر کوئی نہیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمانوں کی جو خوبیاں ہیں نا ان پر انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔